أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے کل آیت نمبر 1 آف سورہ الملک کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب نے جو بھی ریکارڈنگس واٹس ایپ پر سینڈ کی ہیں وہ میمورائزیشن کی ہی ہیں، رائٹ؟ کیونکہ یہ حفظ کا کورس ہے، صرف تجوید کا نہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ سب نے اس کو میمورائز کر کے ہی وہاں پر سینڈ کیا ہے۔ ضرور مینشن کیا کریں کہ آپ نے حفظ کیا، دیٹ ول بی گڈ ٹو سی، الحمدللہ۔ تو بہت سارے آڈیوز آئے ہیں، اباؤ 50، تو آئی ہوپ کہ آپ سب جو ہے اس کو بہترین طریقے سے میمورائز بھی کر رہی ہیں، الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو ہیں آیت نمبر 2 کو دیکھیں گے۔ بہت ہی آسان ہے، یہ بھی بہت آسان تجوید کے رولنگز آئی ہیں۔ آیت نمبر 2 کو انشاءاللہ دیکھیں گے، ضرور ان کی تجوید کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب کو PDF بھی مل گیا ہے۔ ڈسکرپشن آف دا ویڈیو جو یوٹیوب میں اپلوڈ ہو گیا ہے اس کے اندر لنک ہے PDF کا، جو آپ انشاءاللہ ضرور یوز کر سکتی ہیں، اوکے؟ تو انشاءاللہ آج جو ہے آیت نمبر 2 آف سورہ الملک کو دیکھیں گے۔ فرسٹ I'll recite this ayah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جی الحمدللہ، بہت ہی سمپل آیا ہی ہے، تو پہلے انشاءاللہ ہم ان کی تجوید کو دیکھیں گے، اوکے؟ اس ورڈ الذی میں آپ کو چھوٹا سا نون نیچے ایک دکھ رہا ہوگا، یہ نون قطنی ہوتی ہے۔ جب آپ پچھلی آیت کو، آیت نمبر 1 آف سورہ الملک کو آیت نمبر 2 آف سورہ الملک کے ساتھ ملا کر وصل کر کے اگر آپ پڑھیں گی تو یہ نون قطنی کو آپ پڑھیں گے۔ یہ ایک التقاء ساکنین کی رولنگ ہوتی ہے۔ اس کی ایک بریف انٹروڈکشن میں آپ دے دوں گی، لیکن اگر آپ کو ڈیٹیل میں چاہیے تو آپ ضرور ویڈیو ایک سینڈ ہو جائے گا اس کلاس کے فوراً بعد نون قطنی کا، اس کو ضرور واچ کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا ہے، اوکے؟ التقاء ساکنین یعنی جب بھی کوئی بھی ایک ورڈ تنوین سینڈ ہوتا ہو، کہ تنوین سے فتحتان، ضمتان، کسرتان، اور اس کے بعد کا نیکسٹ ورڈ اگر حمزۃ الوصل سے شروع ہو جائے تو ہم ان دونوں کے درمیان نون قطنی، چھوٹا سا نون کسرہ کے ساتھ لگا کر پڑھتے ہیں، جسے ہم نون قطنی کہتے ہیں۔ دس از جسٹ انٹروڈکشن اباؤٹ اٹ۔ اگر آپ کو ڈیٹیل ایکسپلینیشن چاہیے تو ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تو ایک اس طرح ہے، اگر ہم پہلی آیت کو سیکنڈ آیت سے ملائیں گے تو ہی یہ پڑھا جائے گا، ہم اس کو نلذی نہیں پڑھیں گے، رانگ ہو جائے گا۔ کس طرح؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت اگر ہم اس طرح کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں نمبر 1 کو 2 کے ساتھ تو یہ پڑھیں گے نلذی، لیکن ابھی نون قطنی نہیں پڑھی جائے گی۔ اب ہم اس حمزۃ الوصل پہ جو خالی ہے اس پہ فتحہ لگا کر پڑھیں گے۔ کیوں لگائیں گے؟ کیونکہ اس حمزۃ الوصل کے بعد لیٹر لام آیا ہے۔ جب بھی یہ خالی الف آپ کو دکھے گا اور اس کے بعد لیٹر لام آ جائے تو ہم اس پر جو ہے لگائیں گے فتحہ، زبر لگا کر پڑھیں گے الذی۔ دال کو 2 حرکہ لمبا کریں گے کیونکہ مد طبعی ہے، کسرہ کے بعد یا ساکن یعنی 2 حرکہ لمبا کریں گے، اور یہ دال کو ہم زا کی طرح بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، الذی نہیں پڑھیں گے، الذی خلق، خو بھاری قاف بھاری، دونوں فل ماؤتھ لیٹرز ہیں، ہیوی لیٹرز ہیں، بھاری پڑھے جائیں گے۔ خلقہ نہ پڑھیں، خلقہ نہیں ہوتا، خلق، لیکن لام جو ہے وہ باریک ہوگا، آپ اس کو لو نہ پڑھیں، خلق خلق، اوکے؟ اور یہ دونوں خو میں ڈفرنٹ ضرور رکھنا ہے۔ یہ جو خو ہے، خو ادنی الحلق سے پڑھا جائے گا، آپ کے حلق کے پہلے حصے سے۔ یہ جو قاف ہے یہ پڑھا جاتا ہے ہمارے زبان کے آخری حصے سے۔ جہاں پر ہماری زبان کا آخری حصہ
ہوتا ہے وہاں پر ہمارا حلق کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے، تو تھوڑا سا آپ کو اس مخرج میں ڈیفیکلٹ ہوگا دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے میں، لیکن پریکٹس کی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس کو قوف کو خو میں، خو کو قوف میں بدلنے سے لہن الجلی یعنی حرام مسٹیک ہو سکتی ہے۔ تو پڑھیں گے خلق، خلق، بھاری پڑھنا نہ بھولیں خو اور قوف کو، اوکے، لام کو ہم لائٹ رکھیں گے یعنی باریک پڑھیں گے۔ خلق الموت، قوف کو ملائیں گے اس لام ساکن سے، یہ جو حمزۃ الوصل درمیان میں ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ صرف اور صرف شروع میں پڑھا جاتا ہے، جس طرح ہم نے اس ورڈ الذی میں اب پڑھا تھا۔ تلاوت اگر اسی ورڈ سے کر رہے ہیں تو پڑھیں گے، جیسے اسی ورڈ سے کرنا ہے تو پڑھیں گے الموت والحیات لیبلوکم، لیکن اب ہم اس ورڈ سے تلاوت شروع نہیں کر رہے نا، ہم خلقہ کو ملا رہے ہیں الموتا سے، تو پڑھیں گے خلق الموتا، یہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا، اوکے۔ اور یہاں پر جو ہے خلق الموت، یہ جو واو ساکن ہے وہ کبھی کبھی حروف مد ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ حروف لین بھی ہوتا ہے۔ حروف مد کس طرح ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اس آیت کی آخری ورڈ کو دیکھیں گے کہ واو ساکن کب حروف مد ہوگا، اوکے، لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ حروف لین کب ہوتا ہے، سیم جس طرح کل ہم نے ایک آیت میں دیکھا تھا کہ یا ساکن سے پہلے فتحہ آنے پر وہ حروف لین ہوتا ہے، اسی طرح واو ساکن سے پہلے اگر فتحہ آ جائے تو یہ واو ساکن حروف لین ہے۔ اب ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، موتا، الموتا، ہم اس کو موتا نہیں پڑھیں گے، اوکے، موتا نہیں پڑھیں گے، موتا، او کی آواز دیں گے، او کی آواز آئے گی، اور سٹریچ بھی نہیں کریں گے، ہم اس کو الذی خلق الموت نہیں پڑھیں گے، اونلی ایک حرکہ لمبا، الذی خلق الموت، موتا، اونلی حروف لین ادا کریں گے، مد اللین نہیں پڑھیں گے۔ مد اللین کب ہوگا، جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہی ہوگا، یعنی سٹاپ کر دیں گے تو ہم سٹریچ کر سکتے ہیں، جیسے الذی خلق الموت، اس طرح ہم سٹریچ کر سکتے ہیں، لیکن اب نہیں کریں گے، ہم ملا رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات، جی واو کو ملا رہے ہیں اسلام سے، یہاں پر بھی حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا، ہم یہ جو ہے نہیں پڑھیں گے، والحیات، والحیات، سب سے امپورٹنٹ تھنگ جو یہاں پر آپ کو یاد رکھنی ہے وہ اس لیٹر ح کی ہے، یہ ح بہت ہی شارپ ہوگا، ہمارے وسط الحلق سے یعنی حلق کے درمیانی حصے سے یہ لیٹر ح پروناؤنس ہوتا ہے اور یہ شارپ ہوگا، اس کو ہم جو نارملی ہ ہوتا ہے اکثر حلق سے پڑھنے والا ہ اس کی طرح نہیں پڑھ سکتے، جو یہاں نیچے ورڈ وہوا میں آیا ہے، وہوا، وہوا، یہ ہاں آرام سے ہم پڑھ سکتے ہیں ہمارے حلق کے آخری حصے سے، لیکن یہ جو ہا ہے اگر آپ نے اس کو اس ہا میں بدل دیا تو وہ ہو جائے گا میننگ چینج، یا ورڈ کا میننگ جو ہے وہ بے معنی ہو جائے گا، تو اس طرح نہیں کریں، والحیات نہ پڑھیں، والحیات، حیات، حیات، بہت ہی شارپ آواز آئے گی، اور اس یا کو ہم دو حرکہ لمبا کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 1 سیکنڈ کے لیے سٹریچ کریں گے، 2 کاؤنٹ سٹریچ ہوگا، یا کیونکہ اس کے اوپر ایک الف صغیرہ ہے، چھوٹا سا الف ہے، الف آ جائے تو ہم اس کو کھینچیں گے، والحیات لیبلوکم، جی ہاں ہر ایک چیز کو ایک حرکہ لمبا کریں گے، لیکن با ساکن جو ہے اس پر ساکن پر قلقلہ ہوتا ہے۔ عربک کے 5 لیٹرز ایسے ہیں، 5 حروف ایسے ہیں جن پر جب بھی ساکن آ جائے نا تو ہم ان پر قلقلہ کرتے ہیں، قلقلہ یعنی آواز کا پلٹنا، ایکو ہونا، باؤنس ہونا، اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے، لیب، لیب، ب، دیکھیں پلٹ رہی ہے آواز، زیادہ بھی نہ پلٹائیں کہ وہ فتحہ کی طرح لگے، لیب، لیبا نہ لگے، لیب، لیب، ب، اس طرح کی آواز آئے گی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اس میں سے با آیا ہے تو ضرور قلقلہ کریں گے، لیبلوکم، میم ساکن کے بعد کون سا حروف آئے گا اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ میم ساکن پر ہم غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کی رولنگز بہت ہی سمپل ہیں، میم ساکن کے بعد میم آ جائے ادغام شفوی ہوگا جہاں پر غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد لیٹر با آ جائے اخفاء شفوی ہوگا، ضرور غنہ ہوگا، لیکن اب میم ساکن کے بعد نیکسٹ ورڈ نہ تو با سے ہے نہ تو میم آیا ہے، تو
با اور میم کے علاوہ عربک کے کوئی بھی لیٹر آ جائیں، اب اس میم پر ہم غنہ نہیں کریں گے. لیبلوکم ایکم اس طرح پڑھیں گے ہم اس کو. لیبلوکم ایکم نہیں پڑھیں گے، یہ جو غنہ ہے وہ نہیں ہوگا. لیبلوکم ایکم. اوکے، لیبلوکم ایکم. یہاں جو یا ہے تشدید کے ساتھ آیا ہے، سٹریس دے کر پڑھیں. ایکم نہ پڑھیں، ایکم از رانگ. ایکم سٹریس دے کر پڑھیں گے، زور دے کر پڑھیں گے. ایکم. جی اب یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد نیکسٹ ورڈ نہ تو با سے شروع ہو رہا ہے نہ تو میم سے. میم ساکن کے بعد نہ تو با آیا ہے نہ میم آیا ہے. اب یہاں پر بھی آیا ہے حمزہ، تو یہ بھی اظہار شفوی ہی ہوگا، یعنی اظہار کریں گے، ظاہر کریں گے، بغیر کوئی غنہ کے پڑھیں گے. ایکم. اوکے، اس کو لنبلوکم ایکم نہ پڑھیں، یہ رانگ ہو جائے گا، غنہ نہیں ہوگا، اب صرف ظاہر کرنا ہے نا. ایکم احسن. دوبارہ سے وہی ہا آیا ہے، ہا بہت ہی شارپ ہوگا. احسن نہ پڑھیں، احسن رانگ ہو جائے گا. آپ کس طرح پڑھیں گے؟ بہت ہی شارپ آواز آئے گی. احسن. احسن وسط الحلق سے پڑھا جاتا ہے یہ ہا، یعنی ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے ایپیگلوٹس کو تھوڑا پش کر کے بہت فورس سے ہماری جو سانس ہے وہ باہر نکلے گی، جس کی وجہ سے یہ آواز شارپ آتی ہے، تیز آتی ہے. اوکے، احسن عملا. جی یہ عین بہت ہی امپورٹنٹ لیٹر ہے، جو اکثر ہم میں سے جو بھی ہیں اردو سپیکنگ اسپیشلی عین کو کنورٹ کرتے ہیں حمزہ میں، کیونکہ ہم عین جو ہے عام طور پر ہم یوز نہیں کرتے ہماری لینگویج میں. اردو میں عین سے شروع ہونے والے ورڈز کو ہم اکثر حمزہ سے پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں. اس لیے ہم عربک میں قرآن میں بھی یہی غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو عین کی وجہ سے میننگ جو ہے ورڈ کی یا تو چینج ہو جائے گی یا تو بے معنی ہو جائے گی. عملن ہے اوکے، اس کو بالکل نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. عملا. اب یہ جو لام یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے جس پہ ہے فتحتان، دو زبر آئے ہیں تنوین کے، فتحتان کہتے ہیں اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے نارملی؟ عملن. لیکن یہ ایک سائن آپ کو دکھ رہا ہوگا لیٹر تو کا، یہ تو کا سٹاپنگ سائن ہے، یعنی وقف المطلق ہے، یہاں پر سٹاپ کرنا بہتر ہوگا. اگر آپ آیت لمبی ہے بجائے اس کے کہ کہیں پر بھی سٹاپ کر دیں، بہتر ہوگا یہاں پر کریں. لیکن پھر بھی آپ کی سانس کہیں ٹوٹ گئی درمیان میں، آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، لیکن 2 ورڈز پیچھے جا کر ضرور پڑھیں گے. لیکن اس طرح کا سٹاپنگ سائن آ جائے تو آپ کو 2 ورڈز پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عملا پہ سٹاپ کریں، وہوا سے کنٹینیو کریں. جب ہم سٹاپ کرتے ہیں تو یہ فتحتان جو ہے یہ کنورٹ ہوتا ہے مد طبعی میں، یعنی 2 حرکہ لمبا کر کے مد الاصلی کی طرح پڑھیں گے. اس مد کی رولنگ کو مد العوض کہتے ہیں. عوض کہتے ہیں بدلنے کو، یعنی سبسٹیٹیوٹ کرنے کو. عملن ہے، اب وہ عملا 2 حرکہ لمبا سٹریچ کر کے پڑھیں گے. احسن عملا. اوکے، 2 کاؤنٹ سٹریچ کر کے سٹاپ کریں گے. اگر ملائیں گے تو عملا وہوا ہوگا. اوکے، یہاں پر سٹاپ کریں گے. احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہوا ایک ایک حرکہ ہوتے ہیں، تینوں لیٹرز بھی واو، اور واو کے لیے ہونٹوں کو گول ضرور رکھیں. ہونٹوں کو گول کر کے اوپن کریں گے، دانتوں کا استعمال کر کے واو کو نہ پڑھیں. وہوا یہ ہا اکثر حلق سے پڑھا جائے گا، اطمینان سے آرام سے پڑھیں. وہوا. اور اس واو کو اب ملا رہے ہیں لام سے، لام ساکن سے، لام القمریہ سے. یہ جو حمزۃ الوصل ہے ملاتے وقت نہیں پڑھا جائے گا. اوکے، وہو العزیز. اگین عین آیا ہے، عزیز نہ پڑھیں، عزیز کا میننگ نہیں ہوتا پڑھیں گے. عزیز. یہ جو زا ہے اس میں بزنگ ساؤنڈ آتی ہے، جیسے زا والی ساؤنڈ یہ زا میں آتی ہے، لیکن الذی میں جو دال ہے اس میں زا کی ساؤنڈ نہیں آتی. اگر آپ نے یہ دال کو الذی پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ورڈ سے دال کو نکال دیا اور یہ زا وہاں پر لگا دیا، تو کیا ہو گیا؟ وہ میننگ کا وہ جو ورڈ کی میننگ ہے وہ بے معنی ہو جائے گی نا. ورڈ کو چینج نہیں کر سکتے ہم قرآن میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ 2 حرکہ لمبا سٹریچ کریں زا کو انشاءاللہ، مد طبعی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ. اور دوبارہ سے زا کو ملا رہے ہیں ہم اس لام سے. یہاں پر بھی حمزۃ الوصل اگنور ہوگا، نہیں پڑھا جائے گا. عزیز الغفور.
غین کو بھاری پڑھیں گے، وہ بھی ایک بھاری حروف ہے، جس طرح یہاں پر ہم نے خلق میں خ اور قوف کو دیکھا تھا، اسی طرح غین بھی ایک بھاری حروف ہے، حروف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھا جائے گا۔ غفور نہ پڑھیں، غ نہیں ہوتا، غ ہوتا ہے، غ بھاری ہوگا، غفور، فا کو 2 حرکہ لمبا کریں گے اور پڑھیں گے غفور، اوکے۔ لیکن اس رو پر جب ہم وقف کریں گے یعنی سٹاپ کریں گے، آیت کے اینڈنگ پر سٹاپ کرنا تو سنت ہے، جب ہم سٹاپ کریں گے تو رو پر ساکن لگا کر سٹاپ کریں گے۔ جیسے ہی رو پر ساکن لگے گا تو رو کی رولنگ کو یاد کریں گے۔ رو کے اوپر جب ساکن ہے، اس سے پہلے کا لیٹر بھی ساکن ہے تو اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے، اگر اس پہ ضمہ یا فتحہ ہے نا تو یہ رو ساکن بھاری ہوگا۔ اب ہم اس کو غفور لائٹ نہیں پڑھیں گے، اب بھاری پڑھیں گے، غفور یعنی بھاری آواز آئے گی، الغفور، غفور، اوکے۔ اور یہ تھوڑی بھاری آواز آئے گی اب، کیونکہ ہم یہاں پر اس سے پہلے کے لیٹر پہ ساکن اور اس سے پہلے کے لیٹر پہ ضمہ ہے، رو ساکن بھاری ہوگا انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی ہم یہاں پر وقف کریں گے، مد العارض للسکون جو ہم نے کل دیکھا تھا، اس کی ایک شرط پوری ہو گئی، وہ یہ کہ ہم وقف کر رہے ہیں۔ دوسری شرط کیا تھی کہ عارضی سکون لگے گا، جی یہاں پر لگ رہا ہے، رو ضمہ میں جو ہے وہ ساکن میں بدل کر ہم پڑھ رہے ہیں، عارضی سکون بھی لگا، اس سے پہلے مد ہونا ضروری ہے۔ یہاں دیکھیں رو جس پر ہم ساکن لگا رہے ہیں اس سے پہلے حروف مد ہے نا، واو، واو ساکن اب یہاں پر حروف مد ہے۔ اس ورڈ میں حروف لین تھا کیونکہ واو ساکن سے پہلے فتحہ آیا تھا، اب یہاں واو ساکن سے پہلے ضمہ ہے تو حروف مد ہے۔ تو اب ہم اس فا کو جو 2 حرکہ لمبا کر رہے تھے، عزیز الغفور، اب ہم اس کو 4 بھی کر سکتے ہیں اور 6 بھی، اکارڈنگ ٹو مد العارض للسکون انشاءاللہ، اوکے۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے۔ ہم نے الحمدللہ اس کی تجوید کو کمپلیٹ کر لیا ہے، 45 ٹائمز یا 6 ٹائمز ہم اس کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ we'll end this meeting، اوکے فائن۔ آپ اپنے مائکس کو انمیوٹ کر لیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، وهو العزيز الغفور،
لِيَبْلُوَكُمْ الذي خلق الموت لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ليبلوكم أيكم عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. وهو العزيز الغفور. جی الحمدللہ ہم نے اس کی تلاوت کو کمپلیٹ کر لیا ہے. تو اب انشاءاللہ جو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کریں گے. اسی طرح پریکٹس کریں اچھے سے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ میمورائز کر کے کل سنائیں گی. سحری کے بعد گروپ اوپن ہو جائے گی، ضرور سنائیں. افطاری کے اندر ہی سینڈ کریں انشاءاللہ. اس کے بعد آڈیوز ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. اوکے، تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.